بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو جی۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس حوالے سے نماز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹول دیا ہے، سب سے بڑا، سب سے مین ٹول جو ہے، اس کے حوالے سے اس میں ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ اذان، اور اس کے بعد پھر ہم نے وضو کے اوپر بات کی۔ میں اسی کو لے رہا ہوں جی آگے۔ اب ہم نماز کے اوپر آ رہے ہیں، مین باڈی آف پریئر، جس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کا پہلا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ، کہ نماز کے اذکار اور اس کے اعمال۔ نماز اپنی حید میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مکمل ایک عبادت کی شکل ہے، یہ جس وقت آپ اس میں انٹر ہونے کے لیے اب شروع کر لیا، آپ نے اذان کی آواز کا جواب دیا اور اب آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اب ہم نماز شروع کریں گے، تو اس میں میری بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ذرا رکیں، تھوڑا توقف کریں، اور وہ جو توقف کریں کا مطلب ہے کہ تھوڑا وقفہ دیں، اپنے آپ کو کانشیس کریں اس بارے میں کہ میں اس وقت اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ آج مجھے یہ موقع ہے کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، بہت جلد جو ہے یہ موقع میرے سے ختم ہو جائے گا، میری زندگی کا جو یہ مہلت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر میں اللہ کے حضور میں اس کے بلانے پر حاضر ہوں گا، جس طرح سے میری باقی سارا جسم جو ہے میرا خدا کے حضور میں بالکل سرنگوں ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور یہ پوری کائنات جس طرح سے عمل کر رہی ہے، اس طرح میں بھی اس دن اس کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں آج اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس دن جس دن قیامت برپا ہوگی، بڑی ہلچل مچے گی، تو اس دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کریں۔ ان لوگوں کو، یعنی بات کفار کی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کریں، اور اس دن یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کیونکہ جب ان کو زندگی میں موقع دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، اور ان کو پورا اس کی کیپیبلٹیز دی گئی تھی کہ بس اللہ کے حضور میں جھک جائیں، تو اس وقت انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہم اس ایسپیکٹ کو اپنی زندگی میں تازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آ رہا ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو نیت کہہ لیں آپ، یعنی میں خدا کے حضور میں جانے لگا ہوں۔ اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب جو پہلی چیز آپ کریں گے اس کے لیے، دیٹ از، ہاتھ اٹھا کر آلموسٹ کندھوں تک، کندھوں سے تھوڑا اوپر کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ اکبر کہا ہے۔ اگر نماز با جماعت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے تو آپ اس کو فالو کریں گے جو امام کر رہا ہے، لیکن اگر آپ تنہائی میں نماز پڑھیں تو دس از دا پروسیس۔ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ یہ جو اللہ اکبر کہنے پر ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس میں دونوں ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنے جسم سے، اپنے ایکشن سے، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کی جو یہ ایکشن ہیں سارے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو صرف ایکشنز جو کر رہے ہیں، اٹ از آلسو اے پارٹ آف دیٹ ورشپ جو ہم اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں اس وقت، جو اس کی پوجا، اس کی بندگی، اس کی عبادت کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ اس میں یہ اعمال بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اذکار جو ہیں اس کے، وہ اس کو ایک اسپرٹ دے دیتے ہیں، اور جس طرح میں عرض کروں گا، یہ اسپرٹ ہماری اپنی تھوڑی سی محنت سے مزید ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کے مسائل لے کر آئے ہیں، یعنی دنیا کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان بالکل کٹ آف ہو جائے، لیکن اس نے اپنے اس ایکشن سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور دوسرا ایک نوعیت کا سمبل ہے یہ اس چیز کا کہ ہم نے اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب ہم مکمل طور پر اللہ کے ہو گئے ہیں، یعنی ناؤ وی آر ٹوٹلی ڈائریکٹڈ ٹورڈز گاڈ۔ اور اس میں جو آغاز میں، اس کے بالکل آغاز میں بعض اذکار ہیں جو کیے جاتے ہیں، ہم اس میں سے بچپن سے کر رہے ہیں، اس لیے کچھ تو یاد بھی ہوں گے آپ کو۔ میں آج آپ کو ان اذکار کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، اس سے اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں یہ جو ہے، شروع میں جو خاموشی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے،
لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے، کیونکہ نماز جو ہے جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں فجر، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جہری ہوتی ہے، یعنی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور جو عصر اور ظہر کی نماز ہے وہ سری ہوتی ہے، وہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں صرف اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ اور اس طرح کی چیزیں کچھ ہوں گی جو اونچی ہوں گی، باقی ساری وہ ان انسائڈ دا ہارٹ کی ہو رہی ہیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کے موقع بہ موقع مختلف جوابات دیے، جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شروع کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شروع میں جو دعا ہم کرتے ہیں، یہ کوئی فکس دعا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سینس لے لیں، یعنی اس میں خدا کی تسبیح ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اس چیز کی دعا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور میں اس کے لیے یہاں پر خدا کے حضور میں سجدہ ریز بھی ہو رہا ہوں۔ تو اس میں جو بعض اذکار ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج، ان کا ترجمہ، اور وہ آپ کو اگر اس میں دیکھنے میں، کیونکہ کچھ تھوڑے سے ان میں سے ایک دو تو لمبے بھی ہیں، تو اگر مشکل ہو پڑھنے میں آپ کو اسکرین پہ، تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو آفٹر دس سیشن میں واٹس ایپ گروپ پہ علی کو شیئر بھی کر دوں گا، تو وہ یہ پھر آپ کو بھیج دی بھی دیں گے۔ آغاز نماز کی دعائیں، یہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہمیں ملی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کو لے لیتے ہیں۔ یہ تین چار دعائیں ہیں صرف، آج ہم اس کو پڑھ کے تو پھر آگے چلیں گے جی انشاءاللہ۔ اس میں جو پہلی دعا ہے وہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ پوری دعا جو ہے جو اس صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پہلی دعا ہے جی۔ میں اس کی ایک ایک حصے کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی اس کی جسٹ بھی آپ کو پتہ چلے۔ اے اللہ، تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اللہم نقنی من خطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو دے، یعنی وہ ساری چیزیں جو اوپر سے آسمان سے آتی ہیں، جو بالکل آپ کے لیے پاک صاف ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے بھی، میرے بھی گناہوں کو دھو دے۔ یہ پہلی دعا ہے جی۔ اس سے یعنی ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو موقع ہے جس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اس میں ایک نوعیت کا استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی مغفرت، اپنے دعاؤں کا اعتراف، یہ اسپیکٹ ہے اس میں۔ دوسری دعا جو ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں یہ کہا کہ وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلام، اس کو سمجھیں، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمانوں میں سے ہوں کا مطلب میں نے اپنے آپ کو اس کا مکمل طور پر فرما بردار بنا لیا ہے۔ میں اب، میری مرضی بعد میں آئے گی، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں کوئی حکم دے دیا تو پہلے اس کی مرضی پوری ہوگی۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے اور اب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس تو میرے سارے گناہ بخش دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ گناہوں کو تو ہی بخشتا ہے۔ واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔
اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت پر عطا فرما، ان کی ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، ان کو دور بھی مجھ سے تو ہی کرے گا۔ لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، انا بک و الیک تبارکت و تعالیت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں حاضر ہوں پروردگار، تیرا حکم بجا لانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیری قوت سے قائم ہوں، اور مجھے لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے۔ تو برکت والا ہے، بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے، یہ کافی کامن ہے، ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہے بہت۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، ستودہ صفات ہے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پاک ہے کا مطلب تو ہر برائی سے پاک ہے، ہر غلطی سے، ہر کمی سے، ہر ایسی چیز سے کہ جو تیرے شایان شان نہیں ہے، تو اس سے پاک ہے۔ اور تو سدودہ صفات ہے کا مطلب کہ تیری ساری اچھی صفتیں ہیں، تمام اچھی صفات تیرے میں ہیں جو تیرے میں ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا جب ہم کہتے ہیں تو یہ تسبیح ہے، اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، وہ فیئرنس کے ساتھ معاملہ کرے گا، تو یہ اس کی حمد ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی دعا بھی ہے جی، وہ یہ کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ اے اللہ، جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو اپنے بندوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حق کے معاملے میں جتنے بھی اختلافات ہیں، تو اپنی توفیق سے ان میں میری رہنمائی فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت بخشتا ہے۔ یہ 4 دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر اس موقع پر یہ جو ٹائم ہے جس میں آپ اللہ اکبر کہہ کے دعا کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، تو اس موقع پر کوئی فکسڈ سلیبس نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں طے کر دیا ہو کہ اس پہ تو یہی پڑھا جائے گا، جس طرح مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو اس کے بعد فکس کر دیا ہے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو یہ ٹائم ہے کہ جس میں یہ فکس نہیں ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے بھی، اور میں نے اس کو توڑ بھی اس لیے دیا، ساری دعاؤں کو ایک ایک کر کے حصوں میں بانٹ دیا تاکہ یہ یاد کرنی آسان ہو جائیں۔ ان کا ایک ایک جملہ جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن میں، زیادہ سے زیادہ ایک دن میں ایک جملہ یاد ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگلا جملہ کر لیں یاد، تو وہ اس کو کمبائن کر کے ریپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ اٹ ول بی اے پارٹ۔ اور پھر پچھلی دفعہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی، اس کو بدل بدل کے پڑھیں، بلکہ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر توقف کر کے اپنے آپ کو حاضر کریں اطمینان سے، اور یہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو اس وقت ذہن پہ سوار ہیں دنیا کی جو آپ لے کے آئے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حوالے کر دیں، افوض امری الیک والی بات کر دیں کہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اب اس کو۔ یہ جو پریشانی ہے میرے دل میں، جو اس وقت کھٹک ہے، جو اس وقت مجھے کوئی پرابلم ہوئی ہے، میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل ٹوٹلی اللہ کا ہونے کی کوشش کروں گا۔ اسی موقع پر یہ بھی یاد کریں کہ 2 چیزیں، ایک یہ کہ میں نے یہ دعا کون سی کرنی ہے، افتتاحی دعا کون سی ہوگی، اور دوسری یہ کہ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد، اگر آپ تنہا نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان دونوں سے آپ کی توجہ جو ہے وہ تھوڑی سی نماز کی طرف آ جائے گی۔ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ، اور پھر اگر موقع ملے گا تو آگے چلیں گے جی۔ آج کے لیے میں ادھر ہی روک دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں جی۔